وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كنتم نبي آدم بين الماء والطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. درود شریف تمام احباب ذوق شوق محبت و اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں یا مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں یا حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں آپ ہیں کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہے، آپ وہ ہیں کہ رتبہ آپ کا سب سے عظیم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ربیع الاول کو شروع ہوئے کافی سارے دن گزر گئے. آج یہ محفل 12ویں ہے، یعنی کہ جمعے والے دن صبح سے سٹارٹ ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ جمعے والے دن پہلی تھی ربیع الاول کی 1443 ہجری ہے. اللہ عز و جل پیر افتخار صاحب پر کروڑ رحمتیں فرمائے اور ہمارے قاری عبدالعلیم صاحب اور ہمارے مفتی صاحب ممتاز قاسمی صاحب کی حیاتی دراز فرمائے. اور بالخصوص دعا کریں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے کہ قاری راشد حسن صاحب بالخصوص اس درود شریف کی محفل کی زینت تھے. میں پچھلے سال بڑا سخت علیل تھا. غالباً ہمارے بھائی جان افتخار صاحب کو معلوم ہے یا نہیں کہ اتنی شدید میری حالت ہو گئی تھی. 25 دن کے لیے میرا گلا بالکل کام کرنا چھوڑ دیا. ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ بالکل، اور کھانسی اتنی شدید تھی. اور اچانک میرے بھائی جان بھی فوت ہو گئے، غلام یزدانی اور گڈو صاحب. تو اس مرتبہ قدرتی طور پر، حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا، ایک دل میں آیا کہ حبیب درود شریف کی محفل کو ٹائم دینا ہے، زیادہ سے زیادہ دینا ہے. اور اللہ پاک نے توفیق دی. اور آج حاجی محمد جاوید صاحب، کون نہیں جانتا، یہ گھرانہ ایسا ہے. ان کے والد گرامی محمد رمضان صاحب قاری حنیف صاحب کے دیوانے تھے. اگر یہ دیوانے تھے وہ بھی کم نہیں تھے، وہ بھی دیوانے تھے.
اور میں اپنی بات کروں کہ میرا تقریر کا اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ سن 1988 میں گزر رہا تھا گلی سے تو قاری حلیم صاحب کی تقریر لگی ہوئی تھی، آج بھی صبح وہ بیان سن رہا تھا، تو اس میں کہنے لگے کہ تم نے اگر چینی کا کارخانہ لگانا ہو تو پتہ لگا سکتے ہو، چینی کے برتنوں کا کارخانہ لگانا ہو تو پتہ لگا سکتے ہو، پتہ کر سکتے ہو، دین کے معاملات میں تمہیں شرم آتی ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کا بھی خمیر تیار نہیں کیا گیا تھا، پتلا تیار نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آج لوگ جانتے نہیں امام الانبیاء کی شان کے بارے میں، لوگوں میری بات نہیں۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران میں مالک کی کائنات نے ایک ایسا اجلاس بلوایا، جلسہ بلوایا امام الانبیاء کی شان کے لیے، میری بات نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، فرمایا او لوگوں یہاں تک کہ میں نے جلسہ بلوا لیا، الہی پتہ نہیں چلتا کنہیں بلایا، فرمایا میثاق النبیین، فرمایا او لوگوں میں نے نبیوں کو بلوا لیا، انبیاء علیہ السلام کو بلوا لیا، اب کہہ دیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، او میرے نبیوں میری طرف سے کتابیں ملیں گی، حکمت ملے گی، آڈر آ گیا کتابیں دوں گا، حکمت دوں گا، لیکن بڑا عجیب اعلان آ گیا۔ قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، عاملہ کا لال آئے گا، عبداللہ کا دلارا آئے گا، عبد المطلب کا پوتا آئے گا، علی مرتضیٰ کا چچا داد بھائی آئے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان لے کر اور پہلے بڑی عجیب بات کی، قرآن ہے نا اللہ کا، فرمایا یاد رکھنا مصدق لما معکم، اللہ کا قرآن ہے، قاری عبدالعلیم صاحب تصدیق کریں گے، امام الانبیاء مصدق بنے تمام نبیوں کے لیے، اگر امام الانبیاء نہ آتے، قرآن نہ آتا، آج ہمیں آدم علیہ السلام کی شان کا پتہ نہ چلتا، نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، ضرور بالضرور تحقیق، البتہ تحقیق امام الانبیاء پر ایمان لے کر آنا۔ سب جانتے ہو، مختصر کر رہا ہوں، مسجد اقصی میں یہاں تک کہ سرکار نے امامت کرائی، سارے مقتدی ایمان لے کر آئے، پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، ابھی بھی اجلاس چل رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ احباب سن رہے ہیں، باہر جا کے کہہ سکتے واہ بھائی واہ مولوی حبیب یہ بات کر رہا تھا، ہمیں دل کو اچھی نہیں لگی، پتہ نہیں میں ہے یا کوئی نہ، کیونکہ تائید نہیں کی۔ اللہ پاک نے تائید کرانے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے فرمایا قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قرآن آ گیا، کیا اقرار کرتے ہو امام الانبیاء کی عزت کرو گے؟ سارے نبی بول اٹھے قالوا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ لوگوں تمہیں کیا ہوا، مجھے کیا ہوا؟ جس نبی کی عظمت کا اجلاس، نبیوں سے عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، شان کرنا، عزت کرنا، اگر ہم شان نہ کریں گے، عزت نہ کریں گے، درود نہ پاک نہ پڑھیں گے، ہمارا کیا حال بن جائے گا؟ قال فاشهدوا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں بھی گواہ ہوا، انا من الشاہدین، انا معکم من الشاہدین، شاہد رہنا، گواہ رہنا۔ اور اگلی آیات بڑی توجہ طلب ہے، یہ ساری کائنات کے لیے آئی، فرمایا فمن تولی بعد ذلک،
یاد رکھنا میری بات نہیں، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، یہ اعلان نبیوں کے لیے آیا، یہ اعلان غوثوں کے لیے، کتبوں کے لیے، ابدالوں کے لیے آیا، یہ ساری کائنات کے لیے اعلان آ گیا، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ فاسق ہو جائے گا۔ فاسق کا معنی قاری عبدالعلیم صاحب سے پوچھ سکتے ہو، حضرت جی گناہگار ہے نا، گناہگار ہو جائے گا جو شہنشاہ کائنات کی عزت نہ کرے گا۔ یہ اجلاس ختم ہوا، اللہ پاک نے یہاں تک کہ دھرتی پر اہبطوا جمیعا مستقر و متاع الی حین، آدم علیہ السلام کو دھرتی پر بھیج دیا۔ دیکھتے کیا ہے، درخت کے نیچے نوجوان بڑی خوبصورت حسین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پوچھا کون؟ جواب ملا تمہاری گھر والی۔ فرمایا قریب جاؤں، بات چیت کروں، ہاتھ لگاؤں؟ فرمایا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پہلے حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ الہی کیا دوں؟ سونا دوں، چاندی دوں، ہیرے دوں، جواہرات دوں، کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، او اے آدم تم ساری کائنات کے ابا ہو، یہ ساری کائنات کی امی جان ہے، آج حق مہر یوں ادا ہوگا، یہی کھڑے کھڑے، یہی بیٹھے بیٹھے، یہاں تک کہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، عبد المطلب کے پوتے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنی شادی کی ہوگی، آج کل بیٹوں کی شادیوں کے لیے جاتے ہوگے، مکان رجسٹری کرایا جاتا ہے، دکان رجسٹری کرائی جاتی ہے، ولی کے کتنے سوٹ مانگے جاتے ہیں، کتنے تولے سونا مانگا جاتا ہے حق مہر میں۔ حوا سلام اللہ علیہا، سونا تو نے لا لیا، چاندی نہ لی، ہیرے جواہرات نہ لیے، کئی مربع زمین نہیں لی، یوں ہی 20 مرتبہ درود پاک کے ذریعے آدم علیہ السلام کی بیوی بن گئی۔ فرماتے ہیں کبھی ایک لمحے کے لیے لغزش نہیں ہوئی، تنازع نہیں ہوا، جھگڑا نہیں ہوا۔ کیسے ہوتا؟ امام الانبیاء پر 20 مرتبہ درود پاک جو پڑا تھا۔ معاملات آگے بڑھتے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوا مستری کا کام کرنا ہے، بیت اللہ کی تیاری کرو۔ کس کی تیاری کرو؟ بیت اللہ کی تیاری کی، اللہ کے گھر کو تیار کیا۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ بیت اللہ کو تیار کرنے میں دونوں نبیوں کے ہاتھ لگوائے، کسی اور کے نہیں؟ ادھر ابراہیم خلیل اللہ ہے، ادھر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، مزدوری کا کام بھی نبی نے کیا۔ اتھا تھا کوئی بار ایف پی ہوئے، بی اے ہوئے، ایم اے پڑھتا پہ ہوئے، اممہ آکے نا پانی پلا، میں پلانا پانی، تو آپ کو پتہ نہیں ایم اے پڑھا ہے، بابا پانی نہیں پلیں دے، نکی نکی بالا کو آپ نا دادی آکے دے پانی پلا، ابو کیا جواب دے، ٹنڈی ہے آپ اٹھی کے نہیں پیس گئی۔ حقیقت ہے یہ، نکی نکی بال آکھا نہیں ملے، جڑے بال چھوٹے چھوٹے بیٹھے نا، خدا دی قسم ہے، گھارے جدر ٹماٹر نہ ہونا، ماں آکے ٹماٹر گنا، اگے تا ٹائم میں ڈار پہ منگنا ہونا تھا، ہم پہلے 20 روپے رشوت دے وال ٹماٹر گنا، والا ماں دی دہی ختم تھی گئی، تھوڑی جی دہی بھی آ رہے، 20 روپے بیٹے، میں دہی بھی نہیں آتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تیار کیا، کیا مانگا؟ پہلا پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، خود اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، سب کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی وہ رسول میری آل میں سے بھیج، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ کیا مانگا ہے کہ وہ نبی بھیج اور آیاتوں کے ساتھ بھیج۔ ہاں 6666 آیاتیں لے کر آمنہ کا لال آیا ہے دنیا میں۔
اسی طرح ہر نبی آتے گئے، یہاں تک کہ معاملات قریب آ گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان امام الانبیاء شکم مادر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، یہاں تک کہ یتیم ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا۔ یہاں تک کہ جتنے بھی محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کیوں یتیم پیدا کیا؟ فرمایا دنیا میں ابو ابو کہنے والا نہ بنے، احد احد کہنے والا بنے۔ یتیم ماں کے پیٹ میں ہو گئے۔ اب معاملہ یہ تھا خوشبو کا۔ عبد المطلب کو سارا مکہ کہتا ہے تیرے گھر سے اتنی خوشبو آتی ہے، کہاں کا عطر ہے یہ؟ عطر عراق کا معلوم نہیں ہوتا، یمن کا معلوم نہیں ہوتا، قرب و جوار کے ملکوں کا معلوم نہیں ہوتا، یہ عطر بھی کوئی نرالا ہے، کون لا کے دیتا ہے؟ اب یہی باتیں ذرا ایک دو توجہ سے سننا، بڑی کام کی آ رہی ہیں۔ کیسے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کی دادی جو ہیں فاطمہ بنت عمر بڑی پریشان ہے۔ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، بڑی پریشان ہے کہ میری بیوہ بہو جو ہے عطر لگاتی ہے، شوہر اس کا انتقال کر گئے۔ حضرت عبداللہ حضور کے ابا جان انتقال کر گئے۔ فرماتی ہے کئی مرتبہ قریب گئی بات کروں، پسینوں میں شرف بور ہو جاتی، واپس آ جاتی۔ حضرت عبد المطلب کھانا کھانے کے لیے گھر آئے، فرمایا کہ بیوہ بہو کو منع کرو، عطر لگاتی ہے، منع کرو۔ بلایا ہے بیٹی ادھر ہو، بات سنو، عطر نہیں لگایا کرتی۔ حضور کی یہاں تک کہ امی جان کہنے لگی ابا جان آج تک میں بازار گئی نہیں، یہاں تک کہ ادھر والی دکان دیکھی نہیں، اچھے اور مارے، یہاں تک ادھر کی کوئی پہچان مجھے نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں، بازار نہیں گئی۔ حضور کی دادی قریب بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی تم عطر لگانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ تو جہاں پر تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ صرف لگانے کی بات کرتے ہیں، میں تو ایک اٹھے جتھے تھوکتی ہے اتھو خوشبو نہیں ویندی۔ یہ دیکھو پوچھو کتھاں بہ کے عطر دی شیشیاں اونڈیل ویندی ہے، پی ویندی ہے، تو کہنے لگا ایڈی خوشبو۔ اللہ اکبر، ان کو صرف عطر کے بارے میں پتا تھا، خوشبو کے بارے میں اور کچھ نہیں۔ اب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ پر دائیں ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا جان اے امی جان۔ ابا جان امی جان کیوں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف میں واضح ہے کہ ساس سسر بھی امی جان ابا جان، یہ بھی یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے 3 ابا جان ہیں 3 امی جان۔ کون؟ ایک حقیقی والدہ اور والد، اور دوسرے استاد اور استانی، اور تیسرے فرمایا ساس اور سسر، یہ بھی والدین ہیں۔ کہنے لگی ابا جان آپ کو تو صرف عطر کے بارے میں پتا ہے، اگر اور باتیں بتاؤں آپ مجھے کملی کہو گے، دیوالی کہو گے۔ فرماتی ہیں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے، یہاں تک فرماتی ہیں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تو بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتی ہیں بیت اللہ کئی مرتبہ گئی طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ کی دیواروں میں سے بھی آواز آتی ہے۔ بیٹی بتاؤ وہ کیسی آواز تھی؟ فرمایا کچھ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ بیت اللہ کے بہت بڑے عالم سے پوچھا، وہ کہنے لگا اے آمنہ مبارک ہو، آپ امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہے۔ تمہیں کیا معلوم ہے؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل پڑی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر مہینے خواب میں ایک نبی آتا ہے مجھے مبارکباد دے کر جاتا ہے، اور فرمایا کئی مرتبہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بھی آئی، یہاں تک کہ حضرت سارہ بھی آئی، سیدہ ہاجرہ بھی آئی۔ فرماتی ہیں تمہیں کیا بتاؤں، ایسی عورتیں جو تم نے کبھی نہ دیکھی میں نے نہ دیکھی، وہ کھڑی ہو کر مجھے
पंखा झलती हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ये महफिल होती है मुख्तसर, जैसे हमारे पीर साहब का, पीर इफ्तिखार साहब का हुक्म होता है, हमने वैसे ही चलना होता है। मैं फिर भी माजरत चाहूँगा कि हो सकता है कि 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। वअस्हाबिही अजमईन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बयान तो कई साहब का हो चुका है, लेकिन अतात अमीर भी लाज़िम है। सुभान। उन्होंने फरमाया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपके औसाफ कमाला और सही जमीला का उन्वान बहुत तवील है। ये सारी दुनिया के कायनात के दरख्त कलम बन जाएं, सारी कायनात के पानी स्याही बन जाएं, और सारी कायनात के जिन्नो इंस मिलकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखने बैठें, तो यकीन कीजिए वो सब कुछ ख़त्म हो सकता है, आका की सीरत का हक अदा नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, रसूल मैंने मबऊस किया है तुम में से ज़रूर है, लेकिन तुम जैसा नहीं है। रसूल ज़रूर मबऊस किया है तुम में, लेकिन तुम जैसा नहीं है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई, मेरी आपकी विलादत हुई, सबकी विलादत मट्टी से हुई, लेकिन सारी कायनात को अल्लाह ने तख्लीक किया ज़मीन की मट्टी से, मोहम्मद अरबी को तख्लीक किया जन्नत की मट्टी से। फ़र्क है, तख्लीक में फ़र्क है। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एजाज़ व इकरामात से नवाजा है कि हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, उनको नहलाना पड़ता है, आँखों में सुरमा लगाना पड़ता है, बालों में तेल लगाना पड़ता है। अम्मा आमना फरमाती हैं जब हजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो गुस्ल हो चुका था, अल्लाह आपके बाल समर चुके थे, सुरमा लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना फरमाती हैं मैंने देखा जब महबूब दुनिया में आए, आते ही सबसे पहले उन्होंने अल्लाह के हजूर सजदा फरमाया, क्योंकि हम में से तो हैं लेकिन हम जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने एजाज़ व इकराम दिया है, जन्नत की मिट्टी से बनाया है। मैं और आप यहाँ बैठे, हमें पसीना आए, हमारे पसीने से बदबू आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पसीना आता था, जब आपके चेहरे अनवर पर पसीने की बूंदें पड़ती थीं, जब पसीने के मोती ज़ाहिर होते थे तो सारा इलाका महक उठता था। तशरीफ फरमा थे, हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाई, महक रहा था घर। हज़रत उम्मे सुलैम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी खुशबू है? आका करीम ने फरमाया उम्मे सुलैम अल्लाह ने तुम्हारे नबी को ये मकाम दिया है कि जब मुझे पसीना आता है खुशबू फैलता है। उम्मे सुलैम ने शीशी के अंदर पसीने को जमा किया, अपने पास रख लिया। जब हज़रत अनस उनके बेटे हैं, उनकी शादी हुई, उनकी शादी पर उनको वो पसीना वाली खुशबू लगा दी। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज़रत अनस को जो उनकी शादी पर पसीने वाली खुशबू लगाई गई थी, उनकी 7 नस्लों से वो खुशबू खत्म हुई। क्योंकि नबी हम से तो हैं लेकिन हम जैसे नहीं हैं। अल्लाह ने उनको मकाम व मर्तबा दिया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये तौफीक है कि हम उस महबूब की याद में, उनकी सीरत में दुरूद पाक की महफिलें सजाते हैं। ये आज मेरा और आपका वक्त लग रहा है, यकीन कीजिए ये वक्त कीमती बन रहा है। जितना वक्त हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये वक्त कीमती है। अहादीस पाक का मुताला कीजिए कि क़यामत जब कायम होगी, होश रबो घड़ी होगी, हर आदमी परेशान होगा। हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे नबी भी थर थर कांप रहे होंगे, सख्ती का आलम होगा, अपने ही पसीने में लोग शराबूर होंगे अपने आमाल के मुताबिक। हर आदमी नफ्सा नफ्सी के आलम में
نفسا نفسی پکار رہا ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. بھائی بھائی کے کام آنے والا نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے والی نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے والا نہیں. سارے معاملات چل رہے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی ڈھونڈ رہا ہے آمنہ کے لال کو، اور آمنہ کے لال ڈھونڈ رہے ہیں درود پاک پڑھنے والوں کو. سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا میں ڈھونڈ کر، جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کو ڈھونڈ کر جنت میں رہے گا. سبحان اللہ. تو خوش نصیبی ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ، مبارک ساتیں، مبارک گھڑیاں، پھر صبح شام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود و پاک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کی یہ محفل. یہ یقین کیجئے کل قیامت میں ہمارے انتہائی کام آنے والی ہے، کامیابی کے راستے پر چلانے والی ہے. درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نے آقا کریم کے مزار اطہر پر ایک فرشتہ جو تعینات کر رکھا ہے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرما رکھی ہے. ہم یہاں ملتان میں بیٹھ کر جب آقا پر درود پڑھتے ہیں، اس فرشتے کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس تک ہمارا درود پہنچتا ہے، وہ ہمارا اور ہمارے ابا کا نام لے کر آقا کی طرف یہ اللہ رب العزت نے اعزاز دیا ہے ہمیں. الحمدللہ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں، طبیعت صحیح ہو یا نہ ہو، دیگر معاملات کو تھوڑا سا بالائے طاق رکھ کر درود پاک کی محفل میں آیا کریں. یقین کیجئے اگر قیامت کے دن اگر آپ کو یہ درود پاک پر آیا ہوا ٹائم ضائع ہو جائے تو ہمیں پکڑنا. سبحان اللہ. پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، احادیث پاک کا مطالعہ کر دیجئے، سیاستہ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے. جتنا اکرام، جتنا اعزاز، جتنا مقام، جتنا مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کا ہے کسی کا نہیں ہے. نماز پڑھی ہے قبول ہوئی کہ نہیں کیا معلوم، روزہ رکھا ہے قبول ہوا کہ نہیں، زکوٰۃ دی ہے قبول ہوئی کہ نہیں، خیرات کی ہے قبول ہوئی کہ نہیں. لیکن درود وہ عمل ہے، ادھر پڑھے گا ادھر 10 گناہ معاف ہو جائے گا، 10 درجے بلند ہو جائے کہ 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی. وقت مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی سچی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے. تفصیل کا وقت نہیں، زندگی نہیں، تو انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا الہ العالمین، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں. پاک پروردگار تیرے محبوب پر ضرور پڑھ کے بیٹھے ہیں، تیرا ذکر کر کے بیٹھے ہیں. پاک پروردگار تیرے محبوب نے ہمیں خبر دی ہے کہ درود پڑھنے والوں کی جھولیاں خالی نہیں ہوتی. یا پاک پروردگار ہم سب کی جھولیاں بھر دے. یا پاک پروردگار ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے، دلی تمناؤں کو پورا فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما دے. یا الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین رزق کو وسیع فرما دے. یا الہ العالمین تنگستیوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما دے. یا الہ العالمین کو سکون عطا فرما دے. یا الہ العالمین جتنے ساتھی جہاں جہاں سے چل کے آتے ہیں اس درود پاک کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، یا اللہ میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، جس کی جو نیک خواہش ہے اللہ پوری فرما. اللہ سب کی روزیاں بھر دے، اللہ سب کی خواہشات کو پورا فرما دے. اللہ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. یا الہ العالمین سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والا بنا دے، حضور کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، حضور سے محبت کرنے والا بنا دے. یا الہ العالمین سب کو زیارت کعبہ، دیدار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہمارے امین مجلس
بھائی افتخار صاحب کی علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہے اسی طرح حضور کی محفلیں سجاتے رہیں اسی طرح حضور پر درود پڑھتے رہیں درود پڑھتے پڑھتے ہم دنیا سے رخصت ہونا یا الہ العالمین ہم سب کو ایسی محافل میں اخلاص کے ساتھ باوضو ہو کر شریک ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے استاد محترم بحر علوم والفنون حضرت اقدس مفتی ممتاز احمد قاسمی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما ان کی عمر میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے بھائی قاری راشد حسن صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما صحت والی زندگی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما حضرت حکیم صاحب کے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو بھائی ہمارے حاجی جاوید صاحب کے گھر یہ عظیم محفل سجی ہے رب کائنات کی یقیناً رحمتیں نازل ہو رہی ہیں پاک پروردگار اس گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما سکون عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما اخلاص والی زندگی عطا فرما سکون والی زندگی عطا فرما ساری مشکلات کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما حاجی جاوید صاحب کے اہل خانہ پر خصوصی رحم و کرم والا معاملہ فرما ان سب کو بار بار زیارت کعبہ دیدار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما یا الہ العالمین ان کی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے خیر و عافیت والا معاملہ فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان جن کے گھر بچیاں بچے موجود ہیں ایمان والے رشتے عطا فرما یا الہ العالمین یقین والے رشتے عطا فرما شریعت والے رشتے عطا فرما یا الہ العالمین پریشانیوں کو دور فرما دے یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے بچا دے شریروں کی شرارت سے بچا دے مفسدین کے فساد سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین یا الہ العالمین تیرے حضور حاضر ہیں ہم گناہگار اور سیاہکار ہیں تیرے محبوب نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے یا اپنے اعمال پیش کر کے اللہ سے معافی طلب کرو یا اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگو یا اللہ ہمارے پاس اعمال تو نہیں ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کے تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمیں معافی عطا فرما ہمیں دین پر چلنے والا بنا حاجی ایوب صاحب کو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرما ان کے معاملات کو آسان فرما ان کے گھر میں خیر و برکتیں عطا فرما یا الہ ان کے نیک خواہشات کو پورا فرما یا الہ العالمین جتنے لوگ درود شریف سے جڑتے ہیں جڑ رہے ہیں جڑیں گے یا الہ العالمین سب کی جھولیاں بھر دے یا الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین حاجی اسلم شاہین صاحب بڑے بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں غزل میں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا الہ العالمین حاجی جاوید صاحب کے والدین کی مغفرت فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما جتنے مسلمان ہم سے پہلے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما قبر سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما موت سے پہلے سچی پکی توبہ نصیب فرما یا الہ العالمین جب تک زندہ رکھ کامل ایمان پر یا الہ جب تک زندہ رکھ کامل ایمان پر یا اللہ جب موت دے شہادت والی موت احمد سلطان صاحب کا بیٹا بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما یا الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما یا الہ العالمین ہم سب کے جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما ہماری تکالیف کو دور فرما دین پر چلنا آسان فرما شیطان کی گرفت سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین